Assalamu alaikum, students of class 7th. Good morning. How are you? I hope you will be fine, inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 11. Dear students, as you know, we were reading chapter number 2, Muslim Literature, Classics of Muslim Literature. In this chapter, we have read about poetry, Masnavi, fiction. فکشن میں ہم نے بہت زبردست سٹوریز جو الف لیلا کے نام سے تھیں 1001 سٹوریز. اس کے علاوہ گلستان ہم نے پڑھا سعدی شیرازی کی، یہ بھی زبردست انٹرسٹنگ سٹوریز تھیں اس بک کے اندر. داستان امیر حمزہ. ناؤ وی ول اسٹارٹ فرام ایکیڈیمک ورکس. ابھی تک ہم نے جو لٹریچر پڑھا مسلم ہسٹری میں وہ سارا پوئٹری تھی، فکشن تھا، سٹوریز تھیں، اور اسی کے ذریعے جو لوگوں تک پیغام پہنچایا جاتا تھا اور اسی کے ذریعے لوگوں کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لٹریچر میں ایکیڈیمک ورک ہوا ہے، یعنی تعلیمی کام جو ہوا ہے، وہ اب ہم یہاں پڑھیں گے. In chapter 8 you will read about the great Muslim scientists and thinkers whose works were used in different universities of the world for many centuries. آگے جو آپ پڑھیں گے سیکنڈ ٹرم میں انشاءاللہ چیپٹر 8 میں، اس میں بہت سارے جو مسلمان سائنٹسٹ ہیں، عظیم مسلمان سائنسدان تھے اور مفکر تھے، جن کا کام جو ہے لٹریچر کے حوالے سے خاص طور پر اور سائنٹیفک وے میں سائنس کے حوالے سے جو کام کیا ہے، ان کا کام آج بھی یونیورسٹیز میں، دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے اور کئی صدیوں سے پڑھایا جاتا رہا ہے. These masters wrote thousands of books containing scientific research and thoughts which had not been written before. یہ وہ سائنسدان تھے، وہ زبردست عالم تھے جنہوں نے ہزاروں کتابیں لکھیں جس کے اندر سائنٹیفک ریسرچ، سائنسی تحقیق شامل تھی اور اس کے اوپر غور و فکر تھا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کسی نے لکھا تھا یا بیان کیا تھا. 3 of these books are mentioned below. ان زبردست تھاؤزنڈ جو ہزاروں تعداد میں کتابیں لکھی گئیں اور سائنسدانوں کا کام تھا، یہاں اس چیپٹر میں آپ کو صرف ان میں سے 3 کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور ریمیننگ جو سائنٹسٹ کے بارے میں ہوگا وہ ہم انشاءاللہ چیپٹر 8 میں پڑھیں گے. The first one is کتاب الہند. انڈیکا. ویسٹرن کنٹریز میں کتاب الہند کو انڈیکا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. In previous classes you have read about ابو ریحان البیرونی. آپ نے پچھلی کلاسز میں یہ نام سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. 973 to 1048 ان کا لائف ٹائم ہے. دا گریٹ اسکالر، یہ عظیم اسکالر تھے، مفکر تھے، عالم تھے. اینڈ who accompanied سلطان محمود غزنوی to South Asia، جو کہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ساؤتھ ایشیا آئے تھے. اینڈ ریسرچڈ دا ریلیجن اینڈ کسٹمز آف دا پیپل دیئر، اور انہوں نے یہاں ساؤتھ ایشیا میں آ کر یہاں کے لوگوں کے جو مذاہب تھے، مذہب تھا اور ان کے جو رسم و رواج تھے اس کے اوپر ریسرچ کی، تحقیق کی، معلومات حاصل کی. اینڈ ہی روٹ کتاب الہند، اور پھر انہوں نے اس کا نام لکھا، ایک کتاب لکھی کتاب الہند، کیونکہ یہ ساؤتھ ایشین ریجن بیسیکلی جو بر صغیر پاک و ہندوستان کہلاتا تھا پہلے پورا خطہ، اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے بارے میں، یہاں کے مذاہب، یہاں کے رسم و رواج، اس پر انہوں نے تحقیق کی اور پھر ان ساری تحقیق کو ایک کتاب کی شکل دی. اس کا نام انہوں نے رکھا کتاب الہند. Sometimes called Indica in the West، اور مغرب میں اس کتاب کو اکثر انڈیکا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. It was one of the earliest encyclopedias about South Asia and its people. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ابتدائی دور کی انسائکلوپیڈیا کی، ایک جنوبی ایشیا کے لوگوں کے بارے میں. انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں بیسیکلی وہ بک، وہ کتاب جو کئی اس کے والیومز بھی ہو سکتے ہیں یا پوری کی پوری ایک کتاب بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کسی ایک سبجیکٹ پر یا پھر اس کے اندر کئی اور سبجیکٹ، کئی اور موضوعات ہوتے ہیں جن کے اوپر مکمل تحقیق، ان کی ریسرچ، ان کی معلومات جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں. ایسی بک کو، ایسی دستاویز کو انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں.
تو اس کتاب کو کتاب الہند کو ایک ابتدائی دور کی سب سے پہلی انسائکلوپیڈیا بھی کہا جا سکتا ہے جنوبی ایشیا کے لوگوں کے بارے میں. البیرونی ایون لرنڈ سنسکرت ٹو رائٹ ہز بک. یہاں تک کہ البیرونی نے اس علاقے میں جو خاص طور پہ زبان سنسکرت بولی جاتی تھی انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے وہ زبان بھی سیکھی. Brahman scholars admired him so much that they called him Vidya Sagar or the Sea of Knowledge. Brahman scholars, Brahman ہندوؤں کی ایک ذات کا نام ہے. 6th کلاس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ چیپٹرز میں آپ کو پڑھایا تھا آرینز کا، ان کے مذاہب کا، وہ کس طرح سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے ساؤتھ ایشین ریجن میں. پھر انہوں نے کاسٹ سسٹم بنایا تھا، ذات پات کا نظام، اور انہوں نے جو کاسٹ سسٹم بنایا تھا اس میں خاص طور پہ 4 ذاتیں جو ہیں وہ لوگوں کو اس میں 4 ذاتوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں نمبر 1 براہمن تھی، نمبر 2 ویشاز، نمبر 3 شتریاز اور 4 شودراز. تو سب سے پہلی اور سب سے اعلیٰ ذات جو سمجھی جاتی تھی وہ براہمن، اور ان کی رسپانسبلٹی کیا تھی؟ رسپانسبلٹی مذہبی رسومات ادا کرنا اور تعلیمات وغیرہ کے حوالے سے جو کام ہوتے تھے وہ سارا ان کا. تو جو براہمن سکولرز تھے ہندوؤں میں خاص طور پہ، ان کے جو عالم تھے براہمن ذات کے، انہوں نے اس کو بہت پسند کیا، اس کتاب کو بہت ایڈمائر کیا. دیٹ دے کالڈ ہم ودیا ساگر، اور انہوں نے البیرونی کو ودیا ساگر کا نام دیا. ودیا ساگر مینس سی آف نالج، علم کا سمندر. کلیئر؟ سیکنڈ بک از القانون فی الطب، دا کینن آف میڈیسن. کینن کہتے ہیں بیسیکلی بنیادی اصول، قوانین. القانون فی الطب یہ طب کے میدان میں، طب عربک ورڈ ہے، طب مطلب حکمت سے ریلیٹڈ، میڈیسن سے، جس میں بیماریوں کا علاج کرنا اور ادویات کا معلوم کرنا، یا ادویات کے ذریعے بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور ادویات کے ذریعے علاج کرنا. طب ہم میڈیکل کو بولتے ہیں. القانون فی الطب، قانون طب کے بارے میں قانون، یا پھر اگر ہم ویسٹرن میں جو بولا جاتا ہے کینن آف میڈیسن، یعنی کہ ادویات کے بنیادی اصول. ابو علی ابن سینا who is called Avicenna in the West. ابو علی ابن سینا جنہیں مغربی ممالک میں ایویسینا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، was a friend of البیرونی. یہ البیرونی کے جو بھی ہم نے پڑھا ابو ریحان البیرونی، ان کے دوست تھے. and one of the greatest Muslim scholars of all time. اور یہ زبردست اور عظیم مسلمان مفکر تھے، عالم تھے، ہر وقت کے کہہ سکتے ہیں، اس زمانے میں بھی اور آج تک اتنے ہی مقبول اور مشہور ہیں. His name is still regarded as a symbol of the highest knowledge in medicine, and a crater on the moon has also been named Avicenna in his honor. His name is still regarded as a symbol of the highest knowledge. آج بھی ان کا نام جو ہے وہ عظیم ترین عالم کے طور پر، بلند ترین علم رکھنے والے کے طور پر جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. میڈیسن میں یعنی کہ طب کے میدان میں بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور ان کے علاج کے لیے کون سی میڈیسن استعمال ہوں گی، یہ ساری معلومات انہوں نے فراہم کی تھی. اینڈ اے کریٹر آن دا مون، اور چاند پر کمن ڈالنے والے یعنی چاند تک پہنچنا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رسائی جو ہے، ان کا علم اتنا وسیع، اتنا بلند تھا کہ ایسے جیسے یہ چاند پر پہنچ گئے ہوں. has also been named Avicenna in his honor، اور ان کی عزت اور احترام میں ان کو ایویسینا کا نام بھی دیا گیا. his most famous work was القانون فی الطب. ان کا سب سے جو مشہور کام ہے لٹریچر میں وہ یہ کتاب ہے القانون فی الطب اور the canon of medicine. in this book he described most of the known diseases of his time. اس کتاب میں انہوں نے بیان کی ہیں اس وقت کی، جو ان کا دور تھا، اس زمانے میں جو زیادہ تر مشہور یا عام بیماریاں ہوتی تھیں ان کے بارے میں. اینڈ لسٹڈ دیئر کیورز، اور پھر اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا علاج بھی لکھا ہے. دا بک واز سو امپورٹنٹ دیٹ اٹ واز ٹرانسلیٹڈ انٹو مینی ڈفرنٹ لینگویجز اراؤنڈ دا ورلڈ. یہ اتنی اہم بک تھی، اتنی فیمس ہوئی کہ پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. پیپل یوزلی کالڈ اٹ بائی اٹس شارٹر نیم
قانون، لوگ زیادہ تر اس کے شارٹ مختصر نام سے پکارتے ہیں قانون سے. اینڈ یورپین ٹرانسلیٹرز کالڈ اٹ دا کینن، اور جو یورپین اس کو اپنے لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کو کینن کے نام سے یاد کرتے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم دا ورڈ کینن کیم ٹو مین دا فائنل اتھارٹی آن اے سبجیکٹ. وقت گزرتا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لفظ جو ہے کینن بیسیکلی اس کا مطلب ہو گیا فائنل اتھارٹی آن اے سبجیکٹ، کسی بھی سبجیکٹ پر آخری اختیار، آخری جو حکم ہے یا سب سے آخری چیز جو ہے وہ یہ کینن کا میننگ جو ہے وہ سامنے آیا کسی بھی سبجیکٹ کے لحاظ سے. دس ورڈ از اسٹل یوزڈ ان انگلش ان دیٹ سینس، اور آج بھی یہ لفظ اسی سینس میں انگلش میں استعمال ہوتا ہے. The third one is مقدمہ، the prolegomena. The prolegomena، مقدمہ عربی کا لفظ ہے مقدمہ، اور prolegomena یعنی کہ prolegomena means تمہید، پیش لفظ جسے کہتے ہیں. یعنی جب ہم کوئی سبجیکٹ کوئی ٹاپک شروع کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل سٹارٹنگ میں بیان کی جاتی ہے تاکہ وہ جو آنے والا ٹاپک ہے اس کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں، تو ایسی چیز کو پیش لفظ یا تمہید کہتے ہیں. ابن خلدون 1332 to 1406 was a historian who wrote a complete history of the world in 7 volumes. ابن خلدون ایک تاریخ دان تھے، تاریخ لکھنے والے تھے، اور انہوں نے پوری دنیا کی جو ہسٹری ہے اپنے ٹائم تک جب تک وہ زندہ رہے وہ اور ان سے اپنے سے پہلے جتنا وقت تھا وہ پوری ہسٹری انہوں نے لکھی ہے 7 والیومز میں، 7 جلدوں میں، یعنی 7 کتابیں ہیں بیسیکلی وہ، اور انہوں نے ساری ہسٹری بیان کی ہے. ان دا فرسٹ والیوم ہی ڈسکرائبڈ ویریس ٹرینڈز آف ہیومن سوسائٹیز ان گریٹ ڈیٹیل. پہلا جو والیوم ہے، پہلی جو بک ہے، اس میں انہوں نے جو انسانی معاشرے ہیں ان کے رہن سہن، ان کے انداز، طریقہ کار، وہ سب بڑی ڈیٹیل میں بیان کیے ہیں. دس والیوم کالڈ مقدمہ ان عربک. اس والیوم کو یعنی فرسٹ والیوم جو ہے اس کو پہلا عربک میں، عربی زبان میں مقدمہ کہتے ہیں. واز سو لانگ اینڈ کمپریہنسو دیٹ اٹ از آفن ٹریٹڈ ایز اے سیپریٹ بک بائی اٹ سیلف. یہ اتنی لمبی اور اتنی کمپریہنسو، اتنی وضاحت سے لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد ہے، کہ اس کو بذات خود اس کو ایک الگ کتاب سمجھا جاتا ہے. یعنی ایک ہی سبجیکٹ کے 7 والیوم ہیں، لیکن اس کتاب کو اگر سیپریٹ کر دیا جائے تو وہ ایک الگ کتاب کے طور پہ سمجھی جاتی ہے. اتنی کمپریہنسو اور لمبی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. A very interesting observation of Ibn Khaldun was that nations also had life cycles like an individual human being. ایک بڑی زبردست اور دلچسپ جو مشاہدہ انہوں نے کیا، جو آبزرویشن ہے ان کی ابن خلدون کی، وہ یہ تھی کہ نیشنز، قومیں آلسو ہیڈ لائف سائیکلز، ان کی بھی لائف سائیکل ہوتے ہیں، زندگی کا ایک جیسے لائف سائیکل ہوتا ہے، لائک این انڈیویجول ہیومن بینگ، جیسے ایک انسان کا ہوتا ہے. مطلب انسان جب پیدا ہوا پھر وہ کچھ بڑا ہوتا ہے، بچپن سے گزرتا ہے جوانی، جوانی سے میچورٹی کی طرف، اور میچورٹی سے بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اور بطور ایک مسلمان ہونے کے ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہماری ایک زندگی ہے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کا ایک دن ہوگا. سو انہوں نے یہی چیز بیان کی کہ جس طرح ایک انسان کا لائف سائیکل ہے، بالکل اسی طرح قوموں کا بھی ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. ایک قوم بنتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، پاور میں آتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم بھی ہو جاتی ہے اور پھر نئی قوم وجود میں آ جاتی ہے، نئی قوم کھڑی ہو جاتی ہے. Obviously he derived the concept from the Holy Quran. یقیناً انہوں نے یہ جو کانسیپٹ، یہ جو نظریہ لیا ہے وہ قرآن پاک سے لیا ہے. which states، جو بتاتا ہے یعنی قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے، your creation and resurrection are like a creation and resurrection of a single soul. چیپٹر 31 لقمان ورس 28، سورہ لقمان کی 28 جو ورس ہے، آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یور کریشن اینڈ ریزریکشن آر لائک، آپ کی تمہاری پیدائش اور تمہارا اختتام، یعنی دوسرے قیامت کا دن اور اس دن جب دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، آر لائک دا کریشن، بالکل اسی طرح ہے تخلیق، اینڈ ریزریکشن اور دوبارہ اٹھانا، آف اے سنگل سول، جیسے کہ کسی ایک
روح کا, کسی ایک شخص کا, یعنی تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے اللہ نے, اور جب وہ ختم ہو جائیں گے اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ جب اٹھا کے کھڑا کرے گا تو بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو پیدا کرتا ہے اور اس کو موت آتی ہے. لیٹر محمد علی جوہر اینڈ علامہ اقبال ڈیڈ سم ویلیویبل ورک آن ایڈجسٹنگ دس پرنسپل فار آر ٹائمز, اور بعد میں محمد علی جوہر نے اور علامہ اقبال نے اسی اصول کے اوپر بڑا زبردست کام کیا ہے. یہی کانسیپٹ جو انہوں نے ابن خلدون نے بیان کیا تھا انسانوں کے پیدا ہونے اور ختم ہونے کا, اور قوموں کے وجود میں آنے کا اور قوم کے ختم ہو جانے کا, اسی چیز کے اوپر بڑا قابل قدر کام کیا اپنی پوئٹری کے ذریعے, اپنے بیانات کے ذریعے, اور ہمارے وقتوں کے لیے اس کو ایڈجسٹ کیا, ہمارے سامنے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. Okay students, this is the end of the chapter. All of you look at exercise. Question number 1 کا نوٹ میں نے آپ کو کروانا ہے, یہ میں آپ کو نوٹ بنا کر سینڈ کروں گی. نمبر 2 واٹ از مستوی, یہ کوشچن میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم دے دیا تھا, یقیناً آپ نے ہوم ورک میں کر لیا ہوگا. کوشچن نمبر 3 ہو واز ابو علی سینا, وائی واز ہی فیمس, اس کا ابھی ہم نے جو ابو علی سینا کے بارے میں پڑھا ہے القانون فی الطب پیج نمبر 12 پہ, اسٹارٹنگ سے ابو علی ابن سینا ہو از کالڈ ایویسینا ان دا ویسٹ, یہاں سے شروع ہوگا کوشچن نمبر 3 کا آنسر, اور یہ آگے آئے گا سینٹر میں. القانون فی الطب, ان دس بک he described most of the known diseases of his time and listed their cures. The book was so important that it was translated into many different languages around the world. یہاں تک around the world. Question number 3 کا answer. Clear? Now question number 4. Who are the 7 queens of Shah Abdul Latif Bhittai? شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہمارے صوفی شاعر تھے جن کے بارے میں ابھی پریویس لیسن میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا. ان کی جو پوئٹری ہے اس میں انہوں نے اپنی جو کوئنز بیان کی ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے. اس کا آنسر آپ کو ملے گا پیج نمبر 11 پر. رائٹ سائڈ پہ جو باکس ہے یہاں پر آپ دیکھیں لاسٹ ٹاپک, 7 of the stories told by Bhittai are about strong heroines who are sometimes called the 7 queens. Number 1 Soni, number 2 Sassi, number 3 Leelan, number 4 Momal, number 5 Marvi, number 6 Noori اور number 7 Sora. ٹھیک ہے جی, یہ کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہے, آپ نے یہاں سے کرنا ہے. These 2 questions are for your homework. کوشش کریں اپنا کام اپنی کاپیز کو کمپلیٹ کر کے رکھیں. ریمیننگ ایکسرسائز انشاءاللہ we will try to complete in next lesson. Okay, Allah Hafiz.